آپ کی قیادت جب موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پر مشاورت کے بعد پھر آپ اپنی مشاورت کے لیے ایک الگ اجلاس صدر سے رابطہ، پھر تو یہ لمبا معاملہ نہیں ہو جائے گا اے پی سی کے فوائد حاصل کرنا؟ دیکھیں ہماری جو قیادت ہے وہ راجہ ظفر الحق صاحب کے ساتھ جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور جو بھی بہت سینئر قیادت ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کے۔ اب معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو طبیعت ٹھیک ہے نہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے وہ تو ہاسپٹل میں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے کیئر ٹیکر ہیں اس وقت، اور وہ بھی ادھر ملک میں نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں اس وقت جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ بھی بزی ہیں، ظاہر انہوں نے ان کو بھی سلجھانا ہے، اور بہت ساری ہماری ایسی قیادت ہے جو جیلوں میں ہے، جیسے خاقان عباسی صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے، خواجہ سلمان ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو آئے گا ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ جو بھی مشاورت ہو، جو بھی اپوزیشن جو بھی کیا کہتے ہیں اپنی لائحہ عمل طے کرے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمل درآمد بھی کرے گی اور جو ہے وہ اپنا مشورہ بھی دے گی، اور ہم جو ہے وہ ہم نے اس حکومت کے خلاف جو ہے پہلے بھی ہم نے کیا کہتے ہیں اپنی آواز بلند کری ہے، اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی ہم نے پورا حصہ ڈالا، پنجاب میں جہاں جہاں وہ آئے ہم اپنا حصہ ڈالتے رہے، ہم آگے بھی یہ کرتے رہیں گے، اور ہمارا اس میں بڑا کلیئر ایک واضح سٹانس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک نااہل حکومت ہے، یہ اتنی نااہل ہے کہ ان سے معمولی ترین نوٹیفیکیشن نہیں کرائے جاتے، اپوائنٹمنٹس نہیں کرائی جاتی، ان کے ہاتھ میں آپ نے پورا ملک اٹھا کے دے دیا ہے، تو وہ ملک کا حشر جو ہے وہ تو نکلے گا، تو وہی حشر نکل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کو روک دیں اس سے پہلے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے کہ کوئی اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ صحیح، مقتدر حلقے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے، ایک ہی حلقہ ہے، اور وہ ہے پارلیمان، اور پارلیمان کے ذریعے کسی حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے، پارلیمان کے ذریعے کسی حکومت کو رکھا جا سکتا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اے پی سی کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کے خلاف، اور فارن فنڈنگ کیس بہرحال چل رہا ہے، اس کے بھی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ اے پی سی میں اگر اسمبلیاں تحلیل کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی نظر آئے گی کہ پھر تو حکومت ہی نہیں ہوگی، اسمبلیوں سے استعفے جب بڑی جماعتیں دے جائیں گی تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مدثر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ایک تو آپ کے جو یہ نون والے مہمان ہیں، یہ ان کو یہ جو حشر کر کے گئے ہیں ملک کا، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 35 سال سے وہ جو حشر تھا قوم جاگ گئی ہے، اور انہوں نے اٹھا کے ان کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے۔ سارے ان کے جو لیڈران ہیں وہ یا جیل کی ہوا کھا رہے ہیں یا اپنے کیسز بھگت رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حشر کون برپا کر کے گیا، اور حشر ٹھیک کس نے کرنا ہے، وہ یہ والی حکومت ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی۔ آپ نے یہ فارن فنڈنگ کیس کی بات کی، مدثر ہماری تو ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، جو ہم سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے یا اسکروٹنی کمیٹی نے جو ڈاکومنٹیشن مانگی وہ ساری ہم نے جمع کرا دی، 15 والیومز ہم نے جمع کرائے، کئی ہزار صفحے ہیں۔ the problem is کہ ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صرف ایک جماعت کو یہ کیوں اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فنڈنگ کا پوچھنا ہی ہے تو پھر ساری جماعتوں سے پوچھیں، اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس بہت بے دریغ پیسہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے، اور آپ ان سے بھی حساب کتاب لیں۔ یہ ایک پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک جو پارٹی ہے اس کو آپ جو ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو دوسرے یہ ہے کہ یہی کاپی پیسٹ کر کے پٹیشن جو کہ اکبر ایس بابر نے اب ڈالی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، کاپی پیسٹ کر کے حنیف عباسی نے 2017 میں سپریم کورٹ میں بھی ڈالی تھی، جو کہ خارج ہو گئی، کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اس کے کیس میں کوئی جان ہے، تو اس لیے آپ واپس الیکشن کمیشن ہی چلے جائیں۔ تو یہ تو ان کی ساری کارروائیاں ہیں، اور یہ ان سے ذرا پوچھیں نا نون لیگ سے کہ یہ 4 سال تو ان کی حکومت تھی، 5.5 سال ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے، تو اگر ان کے پاس اتنا ایویڈنس تھا، اکبر ایس بابر کے پاس اتنی ثبوت سے بھرا ہوا پلندہ تھا، تو اس کا کوئی نہ کوئی ابھی تک آؤٹ کم نکل آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ ان کی جورسڈکشن ہے، نہ ٹرائل کورٹ ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے کہ آپ نے 80 بار اس چیز کو رکوانے کی کوشش کی، مختلف عدالتوں میں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کیس کی سماعت ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔
मैं इसका जवाब दे दूं? हम क्यों ना जाते? मैं डॉक्टर साहब आता हूं, मैं आपके पास के दायरा इख्तियार में था ही नहीं, ये तो उनके दायरा इख्तियार में था ही नहीं। हमने जब पहले अपनी सारी फंडिंग की मालूमात दी इलेक्शन कमीशन में, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी स्क्रूटनी के बाद हमें जो था वो ओके रिपोर्ट दे दी, और एक टाइम पीरियड होता है। उसके बाद जब आपने क्लियरेंस दे दी होती है एक पार्टी को, जब आपने सिंबल भी दे दिया होता है, जब हमने इलेक्शन भी लड़ ली, बाई इलेक्शंस भी हमने लड़ लिए, तो फिर आपको क्या इख्तियार है कि आप दोबारा से सवाल जवाब शुरू कर दें? पहले कि आप सोए हुए थे? तो हम इसलिए गए थे हाई कोर्ट में कि ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये एक दफा इन्होंने मैं डॉक्टर साहब का भी जवाब लेंगे, डॉक्टर साहब का भी जवाब लेंगे उस्मा साहिबा इस पे, लेकिन हम जो इब्तिदा में बात कर रहे थे एपीसी के हवाले से भी, तो उस पे भी हम उनके मुताबिक चले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये डेली बेसिस पे करें, हमें कोई मसला नहीं, कंपटीशन लग सही, बिल्कुल ठीक है, ये इस पे हम बात करते हैं। लेकिन हम इस वक्त एपीसी का मामला है। नज़ीर लगारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो खाली हाथ नहीं उठे हैं, खाली हाथ वो नहीं आए थे। अब मौलाना ने एपीसी बुला ली है, कुछ दाल काली है यहाँ पर या दाल में कुछ काला है? दोनों चीज़ें हैं, कुछ दाल भी काली है और कुछ दाल में भी काला है। लेकिन मामलात इतने सीधे साधे नहीं हैं जितने सीधे साधे नज़र आ रहे हैं। हम कई दिनों से जब गुफ्तगू होती है तो सलीम कौसर को याद करते हैं। हमें एक नज़र आ रही होती हैं, मंजरनामा एक होता है और उसके पस मंज़र में कुछ और चीज़ें होती हैं। तो सरे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो खाली हाथ नहीं गए थे और वो खाली हाथ नहीं उठे हैं। वो क्या लेकर गए थे ये तो शायद किसी हद तक लोगों ने देखा है, और क्या लेकर आए हैं ये शायद बाद में देखेंगे। ये जो PMLN के हमारे मेहरबान दोस्त ने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, डॉक्टर साहब, इन्होंने जो इरशाद कराया कि इरशाद फरमाया कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो देखें जी, तो इसका मतलब ये है कि ये आदत गई नहीं है मुक़्तदर हल्कों की तरफ देखने की। मैंने तो कहा कि मुक़्तदर हल्का सिर्फ एक ही है, वो पार्लियामेंट, और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। अगर वो मुक़्तदर नहीं है और अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई उसको मुक़्तदर नहीं मानती है और अगर उसकी तरफ नहीं देखा जाता है तो फिर आप किसी और को भी नहीं कह सकते कि जनाब आप इस तरफ को देखें। फिर आप भी कहीं और देखेंगे, उधर देखेंगे, दाएँ देखेंगे, बाएँ देखेंगे। तो कई ऑप्शंस हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मेज़ पर रखे होंगे, जिस पर पार्टियों की लीडरशिप बैठी हुई है। असफंदियार वली खान बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए हैं और राजा ज़फ़रुल हक बैठे हुए हैं, और बहुत से अहम लीडरशिप जो है वो मौजूद है और बहुत ही अहम किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये हवा में तीर चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी ज़ेब दास्तां के लिए, ऐसा नहीं है कि ये माज एक्टिविटी हो रही है, बहरहाल एक्टिविटी से बढ़कर कुछ हो रहा है। सही, कुछ ना कुछ इससे निकलेगा। वो अगर जाते हैं उसकी तरफ, अपना पार्लियामेंट की तरफ, और वो अगर वो लेकर जाते हैं तहरीक अदम एतमाद, तो भी एक चीज़ होगी जो सामने आएगी, और अगर वो इस्तीफे देते हैं एक और चीज़ होगी जो सामने आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।